قرآن پاک کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہیں، بلکہ تفسیر کا ایک واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں بنی اسرائیل کے جو حالات ناگفتہ بھی تھے، انہی میں ان کا ایک معمول تھا، طریقہ تھا کہ وہ اجتماعی غسل کرتے تھے۔ غسل خانے باتھ روم جو ہوتے ہیں ایسے پرانے وقتوں میں تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ چشموں پر، تالاب پر سارے مل کے نہاتے تھے اور پورے کپڑے اتار دیتے تھے، بالکل برہنہ ہو کر، ننگے بدن، کوئی شرم کوئی حیا اس کا تصور نہیں تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بعض اوقات غسل کرنے جب وہاں تشریف لے جاتے تو آپ تہبند باندھ کر غسل فرماتے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ عجیب تماشا ہے، کپڑا پہن کے نہاتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہذب طریقہ ہے، تم بھی یہ بند کرو اور ناف سے گھٹنے تک جو سطر ہے اسے ڈھانک کر کے نہایا کرو۔ یہ بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، جو چیزیں چھپانے کی ہیں اسے چھپایا کرو۔ تو وہ کہتے کہ یہ نیا طریقہ آپ لائے ہیں، ہم تو برسہ برس سے ایسے ہی نہاتے، اور اس میں کون سی شرم کی بات ہے کہ بھئی جو چیز جس سے چھپانی ہے وہ تو سب کے پاس ہے۔ اب آپ انہیں نصیحت فرماتے تو وہ قوم کے لوگ جو کچھ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کپڑا پورا اتار کر غسل نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ جو بتا رہے ہیں وہ نہیں کوئی اور ہے، کہ اس میں شرمانے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے دماغ لگایا، تک بندیاں بہت چلتی ہیں لوگوں میں، فلاں نے ایسا کیا تو ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کیوں کیا، یہ عادت ہے لوگوں میں، پوچھیں گے نہیں اس سے، پھر پورے بازار میں ہو جاتی ہے، وہ جو ایسا کرتا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے۔ بھئی آپ نے تحقیق کی ہے اس کی؟ تو کہا نہیں وہ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ خود سے ہی فیصلہ سنا دیا، ایسا ہوا ہے تو مطلب یوں ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں نا، شرم اور حیا یہ سب باتیں بنانے والی ہیں، اصل بات یہ ہے معاذ اللہ کہ حضرت موسیٰ کے اندرون بدن کوئی بیماری ہے، کوئی داغ دھبا برس ہے، جزام ہے، جو بھی معاذ اللہ۔ اب اس کو اتنی ہوا انہوں نے دے دی کہ پورے شہر میں چرچا کہ حضرت موسیٰ کو بیماری ہے، کچھ داغ دھبا ہے بدن پر، اس لیے کپڑا نہیں اتارتے ہیں۔ اب ان کے کپڑا نہ اتارنے کا ریزن خود انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ چھپانا فرض ہے، ننگے بدن برہنا سب کے سامنے موجودگی میں یہ حرکت بے شرمی کی علامت ہے، بے حیائی ہے، مگر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیا، ان پر کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے۔ اب یہ
حضرت موسیٰ تک ظاہر بات ہے آ گئی بات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دکھ ہوا کہ یار میں قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ مجھے پر دھبے لگا رہے ہیں، میرے ہی اندر عیب نکال رہے ہیں۔ بہرحال دل کو تکلیف تو ہوگی، جو مصلح قوم ہوگا، جس کو قوم کی ہمدردی ہوگی، جب قوم کی اصلاح کرنا چاہے گا اور قوم اس پر تہمتیں لگائے تو ظاہر بات ہے تکلیف کا ہونا فطری چیز ہے۔ بہرحال پورے شہر میں یہ چرچا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ آپ پر کوئی داغ ہے، دھبا ہے، بیماری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ کافی طول کھینچتا چلا گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، گرمی کا موسم تھا تو دور جنگل میں گئے ہوئے تھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، تو آپ نے دور دور تک نظر دوڑائی تو جنگل میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، تو تنہائی ہو گئی، تو آپ نے سارے کپڑے اتارے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ اکیلے باتھ روم میں غسل کر رہے ہوں تو سارے کپڑے اتارنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ستر دوسرے کے سامنے کھولنا منع ہے۔ تو آپ نے سارے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پہ رکھ دیے۔ یہ میں قرآن کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جیسی کپڑا رکھا اور آپ نہر میں اتر گئے، غسل کیا، نہائے۔ مفسرین فرماتے ہیں تفسیر میں کہ وہ پتھر جس کے اوپر حضرت موسیٰ کا کپڑا رکھا ہوا تھا، وہ پتھر خدا کے دربار میں عرض کرتا ہے، اے اللہ، تیرے بندوں نے تو تیرے پیغمبر پر الزام اور تہمت لگائی، مولا مجھے آج کچھ طاقت دے دے کہ میں تیرے نبی کو بے عیب ثابت کر دوں۔ اللہ نے اس کی التجا قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ جب نہر سے پانی سے باہر نکلے کپڑا لینے تو پتھر کپڑا لے کر بھاگا۔ پتھر دوڑ رہا ہے، کپڑا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور کپڑا سمیت پتھر دوڑا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے اس کے پیچھے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، چیخ رہے ہیں، اور پتھر ہے کہ سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے جنگل سے شہر میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری توجہ کپڑے اور پتھر پر، خود کو بھول گئے، اور وہ دوڑتا ہوا پورے شہر کے گلی کوچوں سے، روڈوں سے، چوکوں سے گزر رہا ہے، اور سارے شہر کے لوگوں نے زندگی میں کبھی حضرت کا وہ بدن جو اکثر چھپاتے اور چھپانے کی چیز تھی دیکھا نہیں تھا، مگر اس دن سب کی نظریں پڑنے لگی۔ اور جب گھوم گھما کر پتھر نے یہ دیکھا کہ سارے شہر والوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا اب غور سے، تو سب کی زبانوں سے یہ نکلا کہ نہ، لوگوں نے غلط افواہ پھیلائی ہے، حضرت موسیٰ جیسا حسین و جمیل بدن تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے خوبصورت بدن اور جسم کا مالک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں بری کر دیا اس تہمت سے، مِمَّا قَالُوا، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے، عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، فرمایا تمہاری نظر کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک تو بہت وجاہت والے ہیں، بڑے وجیح ہیں وہ۔ دنیا والوں نے جب دیکھا تو چیخ پڑے کہ ہم نے اس سے خوبصورت بدن دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب پتھر نے محسوس کیا کہ سارے شہر والوں نے حضرت موسیٰ کا جسم برہنہ حالت میں دیکھا ہے تو وہ رک گیا۔ اب جب رکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑا لیا، پہنا، جلالی تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلال میں آئے اور اپنی لاٹھی لے کر پتھر پر جو ڈنڈے برسانا شروع کیے، پتھر ہی کو مار رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ اس پر جلال کیوں دکھا رہے ہو؟ کہا آپ کو یاد ہے پوری قوم نے تہمت آپ کو لگائی، اس پتھر کے اس کام نے تو آپ کو بے داغ ثابت کر دیا، بے عیب ثابت کر دیا۔ آپ کی قوم نے تو آپ پر بیماریوں کے الزام لگائے، برس کا الزام لگا دیا، اسی پتھر نے آپ کو آپ کی قوم میں
بتا دیا کہ آپ عیب دار نہیں، بے عیب ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب رب کا پیغام سنا تو اس پتھر پہ حضرت کو پیار آ گیا، اتنا پیار آیا کہ اسے اٹھا لیا، اور اٹھا کر کے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اسے ساتھ رکھتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد تو ایک جھولا بنا دیا، اور جھولا بنا کے وہ پتھر جھولے میں رکھتے تھے اور اسے بغل میں لے کے گھومتے تھے۔ سبحان اللہ، مسلسل پتھر حضرت موسیٰ کی بغل میں رہتا تھا، جھولا لٹکا رہتا تھا۔ میدان تیاہ میں